نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، مدنی چینل دین اسلام کی روشن تعلیمات آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے لیے مدنی چینل پہ آپ وقتاً فوقتاً مختلف سلسلے، مختلف پروگرامز، مختلف عنوانات سے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارا پروگرام ہمارے صحابہ اکرام علیہم الرضوان، جو امت کے ستارے، امت کے لیے ہدایت کے ستارے، نبی پاک علیہ السلام نے جن کو قرار دیا ہے، اور جو نبی پاک علیہ السلام کی رفاقت پانے والے ہیں، جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے، اپنی بخشش کا اور رحمت کا، رضوان کا وعدہ فرمایا ہے، ان صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ذکر خیر پر مشتمل یہ سلسلہ ہے۔ جیسے کہ اس سلسلے کا فارمیٹ ہے کہ ہر بار ہی ہر نئی ایپیسوڈ میں آپ کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو سنتے ہیں، ان کی زندگی کے مختلف پہلو سنتے ہیں، ان کا کردار کیا تھا، ان کے اندر خوف خدا کیسا تھا، عشق رسول کیسا تھا، علم دین سے ان کی محبت کیا تھی۔ تو اس نوعیت کی چیزیں جو ہیں وہ آپ اس سلسلے میں کسی ایک صحابی سے متعلق سنتے ہیں۔ آج جس صحابی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ صحابی وہ ہیں کہ شاید ہی کوئی مسلمان ہو کہ جس نے ان کا نام نہ سنا ہو۔ بہت کثرت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی بات ہوگی تو بھی ان کا نام آئے گا، حضرت فاروق اعظم کی بات ہوگی تو بھی ان کا نام آئے گا، حضرت عثمان کی بات ہوگی تو بھی ان کا نام آئے گا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بات ہوگی تو بھی ان کا نام آئے گا۔ کیوں آئے گا نام؟ کیونکہ وہ صحابی وہ ہیں کہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام کے فرامین، احادیث مبارکہ سب سے زیادہ روایت کرنے کا، بیان کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ تو کسی بھی عنوان پہ بات کریں، کسی بھی شخصیت پہ بات کریں، تو جب ہم حدیث رسول کی بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حدیث ایسی آ جاتی ہے۔ میں ٹاپک کا بھی اسی میں اعلان آ جائے گا انشاءاللہ کہ آج ہم کس شخصیت پہ بات کر رہے ہیں۔ تو جب بھی کسی عنوان پہ بات کرتے ہیں، مختلف احادیث طیبہ بیان ہوتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو وہ جب ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا اور پھر امت کو آگے بیان کیا۔ تو آج ہماری جو شخصیت، جو صحابی رسول، جن کی شخصیت کو، جن کی سیرت کو، جن کے کردار کو، جن کے اوصاف کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ الحمدللہ میرے دونوں ہی طرف وقار ہیں اور بڑا باوقار موضوع ہے۔ وقار مدنی یہاں پہ بھی ہیں، یہاں پہ بھی وقار مدنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ان سے مدنی پھول لیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے، لیکن پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ عز و جل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر تعارف سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ نبی رحمت، شفیع امت، ہمارے پیارے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقار بھائی آپ کی طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مختصر سا خاکہ جس کو ہم آگے چل کر تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کسی تعارف کی تو محتاج نہیں ہے، لیکن چونکہ آج بیٹھے ہی ان کا ذکر کرنے کے لیے ہیں تو ابتدائی گفتگو میں سب سے پہلے ان کا نام، تو لوگ جو سمجھتے ہیں شاید ان کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ آپ کا نام نہیں ہے، تو آپ کی کنیت ہے۔ ٹھیک ہے، کنیت کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک قسم کا نام ہوتا ہے، کنیت رکھنا یہ سنت بھی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت تھی ابو القاسم، ٹھیک ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام کی مختلف کنیتیں، ابو بکر صدیق، تو ابو بکر آپ کی کنیت تھی، نام تو آپ کا عبد الرحمن تھا، تو اس طرح صحابہ کرام میں کنیت نام جو ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں، تو یہ آپ کی کنیت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں جو آپ کا نام تھا عبد الشمس، یہ آپ کا زمانہ جاہلیت کا نام تھا، اور
زمانے جاہلیت کی جو کنیت تھی وہ تھی ابو الاسود. ٹھیک. اور پھر جب آپ خیبر جس دن فتح ہوا اس کے بعد یعنی سن 7 ہجری کے اندر آپ مشرف با اسلام ہوئے، تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 2 روایتیں ملتی ہیں آپ کو، یا تو عبداللہ نام عطا فرمایا یا پھر عبد الرحمن جو ہے یہ آپ کو نام عطا فرمایا. اور کنیت یہ آپ کی یوں پڑی، اس کی بھی بڑی پیاری وجہ ہے. اس کے مختلف اقوال ملتے ہیں اس کے اندر بھی، کہ ایک تو یہ ملتا ہے کہ آپ چونکہ آپ نے بلی پالی ہوئی تھی، اس سے بڑی محبت اور التفات آپ اس کی طرف فرماتے تھے، تو لوگوں نے آپ کو اس بلی سے محبت کی وجہ سے جو ہے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا. اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آستین کے اندر بلی کو دیکھا تو ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بس جب سے آپ کا جو یہ کنیت ہے یہ آپ کی مشہور ہو گئی، ابو ہریرہ کے نام سے جو ہے آپ مشہور ہو گئے. اللہ اکبر. اتنے مشہور ہوئی ہے کنیت کہ ان کا اصل نام جو ہے وہ پردے میں چلا گیا اور یہی نام زیادہ مشہور ہے. جی، عبد الرحمن بن صخر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ آپ کے جو ہے اصل نام ہے، اور یمن کے قبیلہ دوست سے آپ کا جو ہے وہ تعلق تھا. اور وصال آپ کا کہاں ہوا؟ 59 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا، 78 سال کی عمر کے اندر. مدینہ پاک میں آپ کا وصال ہوا تھا اور بقی پاک میں آپ کا مزار پاک موجود ہے. اور تقریباً 800 صحابہ اور تابعین آپ کے شاگرد ہیں. یہ ایک بہت بڑا فگر ہے، 800 صحابہ کرام. اور وہ عام افراد نہیں، صحابہ اور تابعین. اور ان کی سیرت کے حوالے سے جو آپ نے ان کے انتقال کا بیان فرمایا کہ 59 ہجری، ان کی ایک وہ دعا بھی بڑی مشہور ہے کہ کیا کرتے تھے کہ 60 ہجری کی حکومت سے اور فتنے سے جو ہے مجھے اس سے پہلے ہی ایسے سارے معاملات ہو جائے. وقار بھائی آپ کی طرف آؤں گا کہ جو میں نے تمہید میں بھی عرض کیا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ صحابہ میں یوں تو سارے ہی صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو حرز جاں بنا کے رکھتے تھے، لیکن ان کو اگر دیکھیں تو ان کا ایک خاص وصف نظر آتا ہے کہ احادیث رسول یاد کرنا اور پھر ان کو آگے بڑھانا، اس میں یہ سب سے ممتاز نظر آتے ہیں. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان میں ان کو حافظ الحدیث بھی کہا گیا ہے، اسی لیے حافظ الحدیث بھی کہا گیا ہے. ان سے جو روایات ہیں اتنی 5000 سے زیادہ احادیث پہ ان سے مرویات ہیں. تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ اتنی زیادہ احادیث انہوں نے کیوں بیان کری، اس کی وجوہات کیا تھی؟ کیونکہ آج کا جب کوئی قاری، ایک عام فرد جس نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، جس نے پہلے کے لوگوں کے حافظے کا مطالعہ نہیں کیا، یہ بالخصوص ذوق حدیث کے حوالے سے اس کو معلومات نہیں ہے نا وقار بھائی، تو وہ حیران رہ جاتا کہ اتنی احادیث کیسے یاد تھی. تو کچھ وضاحت فرمائیں اس کی. جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت موضوع ہے ہمارا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کو اس سے آگاہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے پہلے حافظے ہوا کرتے تھے، تو وہ شخص بڑا حیران بھی ہوتا ہے کہ بھئی اتنی روایتیں، اب جیسے آپ نے بیان کیا. اور یہ محدثین کا یوں کہہ لیجئے متفقہ فیصلہ ہے کہ سب سے زیادہ جس صحابی رسول نے احادیث کو روایت کیا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. امام نووی نے 5374 کا ایک فگر دیا ہے کہ 5374 5374 احادیث جو ہیں وہ. جی اچھا، میرے ذہن میں جو جملہ آ رہا تھا وہ یہ کہ یہاں تو یہ اتنی احادیث، ہمیں تو یہی یاد رکھنا ہے کہ کتنی انہوں نے روایت کی، یہی مشکل مجھے تو ذہن میں آ رہا تھا. آپ دونوں طرف ماشاءاللہ وقار اور بیچ میں آپ پر وقار، اور آپ کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا سلسلہ پر بہار. تو ہمیں تو شاید یہ بھی مشکل ہو جائے، جی یہ ادھر بھی وقار بھائی کہہ رہے ادھر بھی وقار، تو یہ یاد رکھنا مشکل ہو جائے. ہاں، اور یہاں جو ہے حال یہ ہے، تو اصل میں ان کے حافظے بڑے کمال کے ہوا کرتے تھے. اور اس حوالے سے تو مشہور روایت بھی ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، ہے جو ساری چیزیں عطا کرنے والے، کونین کی نعمتیں عطا کرنے والے ہیں، ابو القاسم ہیں، نعمت الہیہ کو تقسیم فرمانے والے ہیں. بارگاہ رسالت میں عرض کر دی یا رسول اللہ حافظے کے لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی چادر بچھا دو. انہوں نے چادر کو بچھا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ یوں ایسے دونوں ہاتھ کرتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ڈالتے جالتے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ کو کچھ عطا فرما رہے ہیں، یعنی وہ نظر نہیں آ رہی، چادر بچھوا دی ہے. یعنی جس طریقے سے ہمیں کسی کو کچھ دینا ہو تو چادر بھی بچھا دو، چاول ہیں تو اٹھا کے ڈالتے جائیں گے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عطاؤں کو دیکھیں کیسے کمال کی ہے. یعنی وہ چیز عطا فرما رہے ہیں جو بظاہر نظر بھی نہیں آتی، اور عطا فرمانے کا انداز دیکھیے، یوں آپ لیتے جاتے کرتے جاتے، اور اس کے بعد فرمایا اس چادر کو سمیٹو اور سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے بس اس چادر کو سینے سے لگانا، تو اس کے بعد جو سنا پھر بھولا نہیں.
نہیں. اللہ اکبر کبیر. تو پھر کیا کمال کا حافظہ ہوگا. اور پھر کس انداز سے. اچھا اس میں ایک بات اور بھی تھی. ایک تو یہ کہ ان کا شوق بہت تھا. یہ چیز حافظہ اپنی جگہ ہے, حافظہ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے, ہمیں مدنی چینل کے حافظہ بھی ہے, عطا بھی ہے اور شوق بھی ہے. شوق بھی ہے. حافظہ ہم میں سے بھی بہت سو کے پاس ہوتا ہے, لیکن ہم اس حافظے کو کہاں یوز کر رہے ہوتے ہیں, یہ غور کرنا چاہیے. ان کے بارے میں آتا ہے باقاعدہ. اول تو یہ کہ سن 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر یہ آپ حاضر ہوئے تھے, اور اس کے بعد آپ سن 7 ہجری سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک کا اگر وقت لگائیں تو 4 سال 3 سال تقریباً ان کا بنتا ہے. اب یہ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مستقل رہے. بعض اوقات یہ خود اس کا جواب بھی دیتے تھے. لوگوں کو تعجب بھی ہوتا تھا کہ یہ ابو ہریرہ تو آخر زمانے میں حاضر ہوئے ہیں اور روایتیں اتنی زیادہ بیان کرتے ہیں. تو یہ خود بیان کرتے تھے کہ جب سے میں حاضر ہوا ہوں گویا اس در پر پھر جدا نہیں ہوا. یعنی ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ حاضر رہا کرتے تھے. اصحاب صفہ جن کو کہا جاتا ہے, جن کے لیے ایک چبوترا تھا کہ وہیں پر وہ حضرات رہا کرتے تھے. کچھ کمانے کھانے ان مشغولیات میں وہ نہیں رہتے تھے, اور اس کی وجہ سے بڑی انشاءاللہ بھی بات بھی ہوگی, بہت زیادہ انہوں نے مشقت اٹھائی کہ کسی طرح کا ذریعہ معاش انہوں نے اختیار نہیں کیا. کیوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جدائی نہ ہو جائے. وہ بیان کرتے تھے کہ اور بھی افراد تھے وہ کام کاج میں مشغول ہوتے تھے, پھر کسی وقت حاضر ہوتے تھے, پھر وہ دوسرے چلے آتے تھے, دوسرے آتے تھے. میں ہر وقت حضور کی خدمت میں حاضر رہتا تھا, لہٰذا مجھے اتنی کثیر روایات یاد ہیں. اور پھر یہاں تک مہروز بھائی کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا. اچھا, ایک سننے کا شوق, یاد رکھنے کے لیے پھر کیا کر رہے ہیں, ماتے میں تہائی رات تو سو جاتا ہوں, پھر تہائی رات میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے احادیث اور باتیں سنی ہوتی ہیں ان کی دہرائی کرتا ہوں. اللہ یعنی اتنا حافظہ ایک طرف جی ریویژن کیا جا رہا ہے رات کے اندر, اور پھر باقی تہائی رات میں عبادت کرتا ہوں. اللہ علمی مشغلہ, علمی مشغلہ, یعنی ان چیزوں کو دہرا رہے, ان احادیث کو دہرا رہے. یہ حضرت ابو ہریرہ کا آپ نے انداز جو ہے. پوائنٹ اٹھایا نا وقار بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ صلاحیتیں بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہیں, لیکن کس صلاحیت کو کون کہاں استعمال کر رہا ہے. حافظے کی صلاحیت ہے, لوگوں نے پوری غزلیں, پوری نظمیں, پورے مضامین اور پتہ نہیں کیا کیا حیران رہ جا. لیکن میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہم غور کریں اپنے اوپر, میں بھی غور کرتا ہوں, آپ بھی غور کریں. ایک بات نکلی ہے تو ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ دین کا علم کتنا ہمیں ازبر ہے. وہ بعض بزرگوں کا ہے نا کہ یار اگر یہ کتابیں چلی جائیں تو پھر علم کہاں ہے. اللہ, تو ہمارا تو علم اس پہ قید ہو گیا, یہ ڈیوائسز میں جو ہے نا قید ہو گیا ہمارا علم تو. لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے. بالخصوص میں عرض کروں گا کہ علم کی 2 نوعیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ علم آپ کے اوپر فرض ہے سیکھنا, وقار بھائی, تو وہی نہیں سیکھ رہے, وہی نہیں یاد. نماز کے فرائض ہی نہیں پتہ, نماز کی شرائط ہی نہیں پتہ, غسل کے فرائض, اسی طریقے سے وضو کے فرائض وغیرہ جو ہیں, یعنی بنیادی علم جو ہے. آپ کن لوگوں کے کفیل ہیں, کون لوگ آپ کے خاندان میں آتے ہیں کہ جن کا کھانا پانی اور دیگر جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کے ذمے پر ہیں, یہی علم نہیں سیکھ رہے. اور دوسرا علم کون سا ہے, وہ ہے جو اضافی ہے, اس کے علاوہ ہے, کہ جو فرض تو نہیں ہے لیکن سیکھیں تو سبحان اللہ, احادیث یاد کریں تو کیا ہی بات ہے, حافظ قرآن بن جائے تو کیا ہی بات ہے, علم دین سیکھتے رہیں. تو یہ تو وہ ہے نا کہ حدیث پاک میں آئے کہ مومن 2 چیزوں سے سیر نہیں ہوتا, اس میں سے ایک جو ہے علم دین ہے, کہ جتنا آتا ہے, جتنا زیادہ علم آتا ہے نا. علم دین کی ایک برکت یہ ہے کہ دنیا کا جو علم ہے جائز نیتوں کے ساتھ, اچھی نیتوں کے ساتھ حاصل کیا جائے تو اس کی بھی اپنی ایک افادیت و اہمیت تو ہے. لیکن دینی علم کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جیسے جیسے بڑھتا ہے نا یہ, ویسے ویسے جس کو یہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے وہ شخص پھلدار درخت کی مانند ہو جاتا ہے. کیا بات, اس کے اندر جھکاؤ آ جاتا ہے, اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے. اور میں اگر سامنے کی بات کروں تو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دیکھیں, علم کا سمندر ہے, لیکن جو ہے نا عاجزی, انکساری اور سادگی, سبحان اللہ کیا بات ہے. تو ہم بہرحال حضرت ابو ہریرہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. ان کو اتنی احادیث یاد تھیں, جہاں حافظے کی بات کی ہمارے وقار بھائی نے, جہاں یہ بات کی کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا تھی کہ انہیں حافظہ عطا فرمایا تھا. ہر صحابی کو مطلب کچھ امتیازی چیزیں عطا فرمائی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ خصوصی طور پہ عطا فرمایا. لیکن ان کا اپنا ذوق شوق جو تھا اس کا بھی عمل دخل تھا. یعنی ایک حدیث شریف میں نے پڑھی تیاری کے دوران باپو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کے متعلق سوال کیا. سبحان اللہ. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے امید تھی کہ یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے. اللہ اللہ. اور پھر جواب ارشاد فرمایا. تو یہ حدیث پڑھ کے بڑا مزہ آیا نا
کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو جملہ ہے کہ شفاعت سے متعلق ابھی تک کسی نے سوال نہیں کیا ہے، صحیح، اور یہ امت میں ان کا احسان ہے کہ ان کی طرف سے جو احادیث آئی ہیں، یقیناً آج جو ہمارے پاس علم حدیث کا اثاثہ ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، کہ جس کو دیکھ کر، جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر اور جس سے استخراج کر کے علماء نے فقہی مسائل مستنبط کیے ہیں، کتنی مسائل بیان کی ہیں کہ حدیث پاک یہ بیان ہوئی ہے تو اس سے یہ مسئلہ حاصل ہوا۔ تو ہمیں بھی علم دین بہرحال شوق ذوق کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی تھی تو ایک وہ روایت بھی میرے ذہن میں آئی کہ خود بھی شوق تھا، اوروں کو اس بات پہ ابھارا کرتے تھے کہ وہ اس طرف آئیں۔ وہ ایک بڑی مشہور ان کی روایت ہے کہ بازار میں کئی تشریف لے کر گئے اور کہا تم لوگ یہاں مصروف ہو، وہ دیکھو مسجد میں حضور علیہ السلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ سب لوگ اس طرف مسجد میں گئے تو وہاں واپس آ گئے کہ وہاں کہا ہم نے تو کچھ نہیں تقسیم ہوتے دیکھا، وہاں کچھ دیکھے نہیں انہوں نے۔ وہ میراث سے مال و دولت، اب ذہن میں یہی آئے گا، میراث کی بات ہوئی، مال و دولت، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کچھ تم نے لوگ نہیں دیکھے؟ کہا ہاں دیکھے۔ کہ کیا کر رہے تھے؟ کہ علم پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے۔ فرمایا یہی تو حضور کی میراث، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یعنی دوسروں کو بھی اس پہ ابھار رہے ہیں کہ آؤ مسجد کے اندر علم دین جو ہے یہ حضور علیہ السلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ یہاں سے تو وہ نیکی کی دعوت بھی ذہن میں آ گئی، لوگوں کو عرض کیا جاتا ہے آ جائے مسجد کے اندر تشریف لائیں، تو وہ بعض اوقات وہ ہو رہے ہوتے بھائی کیا ہو رہا ہے، تو بھائی بڑی عظیم چیز کی طرف آپ کو لے جایا اور جا رہا ہے۔ دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ ان کی جب میں سلسلے کو دیکھ رہا تھا وقار بھائی تو ایک بات یہ بھی آئی سامنے کہ ایک تو جو آپ نے بیان بھی کی ابھی کہ ایک تو علم حدیث جو تھا، حدیث پاک جو تھا اس کا حفظ اور پھر اس کو بیان کرنا، دوسروں کو بتاتے تھے، یعنی اعلان کرتے تھے کہ میں آخری شخص بچاؤں، اللہ میں ہوں جو سیرت رسول یا سورت رسول بیان کر سکتا ہوں، تو مجھ سے پوچھ لو۔ تو یہ ایک ذوق و جذبہ تھا، پھر جس کو بتاتے تھے اس کو ترغیب دیتے تھے کہ اب یہ تم نے صرف اپنے پاس نہیں رکھنی بلکہ آگے جا کے پہنچانی ہے۔ اور اگر دوسری حدیث پاک اگر یہاں پہ میں بیان کر دوں تو ایک دوسرے سے ربط ہو جائے کچھ شاید، کہ وہ بلغوا انی ولو آیا، کہ مسلمان کا کردار تو ہونا ہی یہ چاہیے، ذمہ داری ہمیں بارگاہ رسالت سے یہی ملی ہے کہ جو اچھی بات سیکھیں وہ آگے بڑھاتے چلیں، خود بھی سیکھتے جائیں اور آگے بھی بڑھاتے جائیں۔ مسلمان جو ہے وہ جاری پانی کے انداز کا ہونا چاہیے، چلتا رہے اور اس کا علم جو ہے وہ پھیلتا رہے، کیونکہ علم وہ خزانہ ہے، وہ دولت ہے جو تقسیم کرنے سے، بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک وصف بیان ہوا ان کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے دیگر اوصاف کی طرف چلتے ہیں۔ وقار بھائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو دیگر اوصاف ہیں، ان کی شخصیت کے چند اوصاف۔ جی، بہت پیاری آپ کی سیرت ہے، اور جیسے ابھی ایک وصف تو بیان ہوئے گیا آپ کا کہ علم سیکھنا ہے اور علم سکھانا ہے، اس کی اشاعت کرنی ہے، یہ آپ کا ایک وصف تھا۔ ایک وصف آپ کا یہ تھا کہ آپ اپنے جتنے کام تھے وہ آپ خود کر لیا کرتے تھے۔ ٹھیک۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت یوں ہے آپ کے بارے میں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے لکڑیاں کاٹی، اس کا گٹھا اٹھایا، اپنے سر پہ اٹھا کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ مروان کے نائب بن چکے تھے، نائب امیر بن چکے تھے، حکومتی عہدہ بھی آپ کے پاس حاصل تھا نا، یعنی جب حالانکہ آپ کی جو اکثر زندگی ہے تو وہ اس میں گزری ہے، یعنی کہ فقر و فاقہ کے اندر، تنگی کے اندر، لیکن اس وقت آپ نائب بن چکے تھے۔ جب آپ نائب بنے تو اس وقت بھی آپ کا انداز کیسا تھا؟ تو اس وقت آپ کا انداز یہ تھا کہ گٹری اٹھائیے، اپنا کام خود کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ حضور آپ کے تو موجود ہیں یہ کام کرنے والے، آپ کی اولاد بھی موجود ہے، آپ کے غلام بھی موجود ہیں، یہ وہ کام کر لیں گے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ نہیں مجھے راستہ دو۔ آپ نے اس کی بات پہ توجہ ہی نہیں دی اور کہا کہ مجھے راستہ دو، مجھے راستہ چاہیے، اور آپ جو ہے وہ آگے بڑھ گئے۔ تو اس سے جو ہے وہ ایک مدنی پھول ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے آپ کی سیرت سے کہ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام بڑے نہیں کرے، کم از کم چھوٹے چھوٹے کام ہیں تو وہی ہمیں کر لینا چاہیے، اور یہ اضافی کام ہے جو آپ کی ذمہ داری ہے اس سے ہٹ کر کام ہے، وہ تو کرنا ہی ہے جو وہ تو کرنا ہے۔ حالانکہ اگر یہی سیرت دیکھیں، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 4 سال گزارے، سفر و حضر، حضور کی سیرت کو دیکھا، ملاحظہ کیا، حضور سے علم دین بھی سیکھا اور حضور سے صحبت بھی پائی، تربیت بھی لی۔ تو ایک مدنی پھول یہ سکھاتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے۔ جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے اپنا جو ہے جوتا سی رہے تھے، اور جوتا سی رہے تھے، اور اس دوران کیا ہوا کہ آپ کے جو ہے پیشانی پر جو ہے وہ پسینے کے قطرات جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے وہ پسینے کے جو قطرات تھے تو لگتا ایسا تھا کانا یتولد نورا،
اللہ کہ جو ہے وہ پسینے کے قطرات نہیں تھے بلکہ وہ گویا کے نور تھے جو قطرات ٹپک رہے تھے یہاں سے۔ موتی کی طرح چمک رہے تھے، کیا تو بات۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پسینے کی ایک شان بیان ہو گئی کہ وہ نور ہی تھا، تو وہاں یہ بھی بیان ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے تک خود سی لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا آج کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اگر جو ہے وہ کسی نے کوئی بول دیا کچھ بھی، بھائی بہن نے بول دیا کہ یہ لا دو یا وہ کر دو، یا امی نے کچھ بولا یا باپ نے کچھ بول دیا یا بھائی نے کچھ بول دیا، تو ہم چھوٹے چھوٹے کام بھی کرنا دشوار ہو رہا ہوتا ہے۔ بلکہ پانی بھی پینا ہے تو آرڈر کریں گے، جناب وہ پانی جو ہے نا وہ پانی آپ پلا دیں یا فلاں چیز اٹھا کے ذرا مجھے دے دیں۔ یہ گھروں میں نا حضرت جی اس کام کے لیے ایک چھوٹا ہوتا ہے، جی یہ میں حضرہ مزاح کہہ رہا ہوں، چھوٹا گھر کا کوئی فرد ہوتا ہے جو نو عمر ہوتا ہے، کم عمر ہوتا ہے، تو سب کا بس اسی پہ چل رہا ہوتا ہے بیچارے پہ۔ تو بھائی چھوٹا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کام تو آپ کے کرے گا جو آپ کہیں گے، لیکن آپ بھی تھوڑا شفقت کا معاملہ رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ جو پہلو انہوں نے ہمارے وقار بھائی نے اٹھایا، دو چیزیں بیان کی انہوں نے کہ اپنے کام خود کر لینا، جی تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انداز ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ صحابی ہیں، تو خود ان کا بھی انداز یہی ہے۔ آج اس میں جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں بیلنس کرنا پڑے گا۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ بیہیو لائک اے باس، آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ باس والا ہونا چاہیے۔ تو میں اس کا ٹوٹلی انکار نہیں کرتا، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ مراتب کی وجہ سے یہ بھی چیز اپنائی جا سکتی ہے عزت و وقار کے ساتھ، لیکن جہاں تک پاسبل ہونا آپ اپنا کام خود کریں۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر نہ کسی کو عظمت ملی ہے اور نہ مل سکتی ہے، تو وہ ایک ہی تھے اور وہ ایک ہی ہیں اور ایک ہی رہیں گے۔ تو جب وہ خود اپنا کام کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اب بعض اوقات یوں فیل ہوتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا تو یہ میرے منصب کے لائق نہیں ہوگا، تو یہ بات یاد رکھیے کہ وہ ایک الگ چیز ہے کہ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے کام کرنا، لیکن کام کرنے سے کوئی بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایسے ایک منقول ہے نا کہ ایک کام تھا، چراغ بجھانا تھا، تیل ڈالنا تھا، تو آپ خود کھڑے ہوئے، تو کسی نے کہا سیدی کہ آپ تو امیر المؤمنین ہیں، اللہ تو اللہ آپ کسی کو کہہ دیتے وہ ڈال دیتا، صحیح، تو فرمایا اس سے پہلے بھی میں امیر المؤمنین تھا، اس کے بعد بھی امیر المؤمنین۔ کیا بات ہے۔ تو یہ کام وغیرہ کرنے سے ہماری عزت میں یا ہمارے منصب میں فرق نہیں آتا۔ یہاں پہ دو پہلو ہیں، ایک بڑا ہے اگر کوئی تو اسے کام کر لینے چاہیے، اور چھوٹوں کا اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ جی اب سارے کام یہی کریں۔ چھوٹوں کا انداز پھر یہی ہونا چاہیے کہ نہیں سیدی ہم کر دیتے ہیں، حضور ہم کر دیتے ہیں، امی میں کر دیتا ہوں، ابو میں کر دیتا ہوں، بھائی میں کر دیتا ہوں، دو طرفہ ٹریفک ہے نا، بالکل ٹو وے ہے، تو دونوں طرف ہونا چاہیے۔ مطلب مراد یہی ہے کہ شرم نہ آئے، اگر کبھی کرنا پڑ جائے تو بندہ اس کو وہ بوجھ نہ سمجھے، اس کو شرم آئے نہیں، کر ڈالے اپنا کام۔ اور معاذ اللہ تکبر کا پہلو ہوگا تو پھر تو گناہگار ہوگا، اگر تکبر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو پھر تو گناہگار ہوگا۔ بالکل بالکل تکبر۔ اچھا دوسرا اس طرح ایک تو آپ کا یہ پہلو ہو گیا کہ اپنا کام خود کرنا، دوسرا پہلو یہ تھا کہ آپ سوال سے بچتے تھے۔ ایک جملہ عرض کروں آپ کے اس بات پہ وقار بھائی، وہ تجربے کار لوگوں کا ایک جملہ ہے کہ بعض اوقات کام آتا ہے، وہ یہ کہ جی دل جلانے سے بہتر ہے ہاتھ جلا لو۔ اللہ وہ ہوتا ہے کیا، بعض اوقات کسی کم تجربے کار سے جب آپ کام کوئی کرانا چاہتے ہیں نا تو وہ آپ کے معیار کا نہیں ہو پاتا، پھر آپ کا دل جلتا ہے، تو یا تو اس کی پہلے پوری تربیت کرو پھر کام دو، یا پھر جو ہے نا بھائی خود ہی اپنے ہاتھ سے کام کر لو۔ تو ہاتھ سے کام کریں گے تو کیا ہوگا، تھوڑی سی محنت مشقت ہو جائے گی آپ کی، اس کو ہاتھ جلانے سے تعبیر کیا گیا، تو یہ بھی ایک پہلو ہے۔ صحیح۔ آپ وہ دوسری بات جو کر رہے تھے، سوال سے بچنا، یعنی اب ہماری تو معاشرے کے اندر یہ عادت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے کہ بات بات پہ جو ہے نا سوال کر لیتے ہیں۔ جی حالانکہ یہ جس وقت اصحاب صفہ میں سے تھے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ حالت مسکینی میں تھے اس وقت، تو سوال کرنا ان کے لیے جائز تھا، لیکن آپ اس وقت بھی سوال سے بچا کرتے تھے۔ سوال سے مراد ہے مانگنا، یعنی مانگنے سے جو ہے وہ بچا کرتے تھے۔ یعنی آپ کے کتابوں میں لکھا ہے یہ کہ حالانکہ کیفیت یہ ہوتی تھی کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ زمین پر جو ہے لیٹ جایا کرتے تھے، کسی طرح سکون ملے، اور کبھی جو ہے یہ حالت تھی آپ پیٹ پہ پتھر باندھے کرتے تھے۔ یہ بڑا ہی ایک ایسا وصف ہے جو شخصیت کو ڈیولپ کرنے والا ہے۔ آپ کسی سے سوال نہ کریں، مانگیں نہیں۔ ہم بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی گداگر بڑھ گئے، سوال کرنے والے بڑھ گئے۔ اس وقت وہ ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم آپس میں دیکھیں
ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پیچھے کیمرہ مین ہے, ٹیم ہے, آپ جہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو ممکن ہے آپ کے اطراف میں بھی آپ کی فیملی کے کوئی نہ کوئی افراد ہوں, دوست ہوں. بعض اوقات بے تکلفی میں یہ غلطی ہم کرتے ہیں کہ ہم ایسا سوال کر لیتے ہیں جو ہماری شخصیت کو ڈیمیج کر دیتا ہے. تو اپنا ذہن یہ بنائیں کہ جی مجھے کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے, اللہ اللہ, جو میرے پاس ہے نا وہ میرا ہے, تو مجھے کسی سے کچھ نہیں مانگنا. اور دعا بھی کیا کیجئے کہ مالک کریم ایک اللہ پاک مجھے اپنے در کے علاوہ کسی کے آگے دست سوال دراز کرنے سے محفوظ فرما. میری ضرورتیں, میری حاجتیں تو جانتا ہے, تو غیب سے پوری فرما دے, تو مدد فرما, مددگار پیدا فرما. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. بعض اوقات نا بیماری ہو جاتی ہے. مہروز بھائی میں وہی عرض کرنے لگا تھا, پھر سوچ کے چپ بھی ہو گیا. میں نے کہا موضوع چونکہ ہمارا نہیں ہے, لیکن یہ بات بہت اہم ہے, لیکن موضوع نہیں, یہاں پہ سمجھا نہیں جاتا اس چیز کو نا. یہاں پہ میں وقار بھائی عرض کروں, موضوع ہمارا یہی ہے. کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو یہاں پہ ڈسکس کرنے کے دو بڑے بنیادی وجوہات میں سمجھتا ہوں ہیں. ایک تو یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جن ہیروں کو تراشا نا, ان کی عظمت امت کے دل میں قائم رہے, بیان ہوتی رہے. کیا بات. دوسری یہ کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ دوسرے انسان سے سیکھتا ہے. بے شک. تو ہم ادھر ادھر کیوں جائیں؟ ہمارے پاس تو ہدایت کے ستارے یہ ہیں, تو ان کی جو سیرت ہے وہی تو ہمارے لیے مشعل رہا ہے. تو ان کی سیرت کا ایک پہلو ہے. زبردست بات یہی ہے کہ ان چیزوں کو نا ہمارے یہاں سمجھا نہیں جاتا نارملی, اور میں تو دل میں دعا بھی کر رہا تھا اللہ پاک ہمیں بھی اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہمارے یہاں شاید علم اور ان چیزوں کو ایک الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے. حالانکہ علم تو وہ ہے جو کردار کو نکھار دے, اللہ بے شک, جو کردار کو سنوار دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کا وہ کردار نکھارا, وہ سنوارا کہ وہ جو طبقہ یا جو وہ علاقہ تھا جو تہذیب و تمدن والا نہیں سمجھا جاتا تھا, وہ قیصر کسریٰ ادھر چیزیں سمجھی جاتی تھی, لیکن یہیں سے افراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تیار کیے کہ پھر جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی, دنیا پہ حکومت کی, کچھ نہ ہوتے ہوئے مستغنی کر دیا. جی ان کی ایسی تربیت کی گئی. اس پہ پوری ڈیٹیل ہے کہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس میں ساری کوالٹیز نہیں ہو سکتی, اسے ہر چیز آ جائے یہ نہیں ہو سکتا. وہ مختلف بندے رکھے گا, ماہرین رکھے گا معیشت چلانے کے لیے, یہ کرنے کے لیے, وہ کرنے کے لیے, لیکن جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کا کردار ہوتا ہے. اور جب کردار ہوتا ہے تو پھر وہ سارے بندے بھی صحیح رکھ لیتا ہے اور کام بھی کرا لیتا ہے. صحابہ اکرام کا کردار بڑا عمدہ. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی بظاہر چیزیں لگتی ہیں نا, یہ سوال نہ کرنا, خاموش رہنا, خاموشی بغیر سلطنت کی ہیبت ہے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ایسی خوبصورت پرسنالٹی بناتے. صحابہ اکرام کی سب کی سیرت دیکھتے چلے جائے کہ وہ جس علاقے میں جاتے تھے اس کے بعد وہاں پورے علاقے کو وہ جو کہہ لیجیے تبدیل کر کر رکھ دیا. ان کی سیرت ہی بہت بڑی تبلیغ ہوا کرتی تھی. اور میں یہاں پہ عرض کروں جو سید وقار صاحب نے فرمایا ہمارے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پتہ ہے کیا ہے آپ کو؟ اللہ, بڑے سے گلدستے کی چھوٹی چھوٹی کلیاں ہیں. سبحان اللہ. جب یہ چھوٹی چھوٹی کلیاں جمع ہوتی ہے نا تو پھر ایک بڑا سا گلدستہ بنتا ہے, وہ دیکھنے والے کو بھلا لگتا ہے. تو وہ کیا ہے, یہی ہے. اگر آپ خود بھی غور کریں نا, میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کریں تو عین ممکن ہے کہ کوئی شخص آپ کی نظروں میں ڈیمیج انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہو گیا, یا کسی دوسرے کی نظروں میں آپ ڈیمیج ہو گئے ہوں. تو یہ بعض اوقات برتن ٹوٹنے کی طرح نا اس کے کردار کے ٹوٹنے کی آواز نہیں آتی, صحیح, لیکن ٹوٹ جاتا ہے, داغدار ہو جاتا ہے. سفید کپڑوں پہ نشان پڑتا ہے نا تو فوراً واضح ہوتا ہے. لیکن مٹیالے کپڑے ہو نا, خاکی کپڑے ہوں, تو ان پہ گرد آلود ہو جائیں اگر وہ, تو وہ اتنے واضح نہیں ہوتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں گرد, گرد تو ہے, پسینے کی اسمیل تو ہے, لیکن وہ دکھ نہیں رہی. تو ایسے ہی کردار کی جو خوبیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی, اور جو خامیاں ہوتی ہیں وہ بھی, یہ ہمیں ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں. ہم جا کس سمت رہے نا یہ بتا دیتی ہیں. ہمارا اوڑھنا, بیٹھنا, بات چیت کرنا, دوسروں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ, یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم کہاں جاتے ہیں, کہاں بیٹھتے ہیں, کہاں اٹھتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بات ہو رہی ہے, اور ایسے موقع پہ بعض اوقات ہمیں وسوسہ آتا ہے کہ جی وہ تو بڑے عظیم لوگ تھے. یقیناً عظیم لوگ تو تھے, وہ ان جیسا تو کون ہوگا, اب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا صحابی کا مرتبہ تو کوئی بھی ولی نہیں پا سکتا, کتنا ہی بڑا ولی وہ صحابی کا مرتبہ نہیں پا سکتا. لیکن آج بھی جن لوگوں کے مقتدا, پیشوا,
اور جو لوگ فالو ہی ان صحابہ اکرام علیہم رضوان کو کر رہے ہیں نبی پاک کے صدقے میں، آج بھی اگر دیکھیں نا تو ان کے کردار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہک نظر آئے گی، ان کے کردار میں سنتوں کی جھلک نظر آئے گی۔ میرے ذہن میں ابھی ایک بالکل چند سال پہلے کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ ایک عالم صاحب ہیں، تو یہ جو وقار بھائی نے واقعہ سنایا، تو ایک عالم صاحب ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ میں شہر سے باہر پڑھنے کے لیے گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ علم دین کی برکتیں کیا ہوتی ہیں جب ایسے افراد کی صحبت ملتی ہے یا ایسے افراد کی سیرت کو بندہ پڑھتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات کی باتیں ہو رہی ہیں کردار میں تو آ نہیں رہا، یہ کلی طور پہ یعنی ٹوٹلی ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، کردار میں کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے اللہ نے چاہا تو وہ عالم صاحب بیان اپنے زمانے طالب علم کی بات بیان کی انہوں نے کہ میں پڑھتا تھا اپنے شہر سے دوسرے شہر میں پڑھتا تھا، الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانے کے تھے اور گھر والوں نے ایکسپینسز بھیجتے تھے۔ اب زمانے طالب علم ہی تھا تو بجٹ تو کوئی تھا نہیں، جب پیسے آتے تھے گھر سے تو اس وقت شاہ خرچیاں ہوتی تھی، آخر میں تھوڑی سی پرابلم ہو جایا کرتی تھی، تو گھر سے رقم آنے میں نا تاخیر ہو گئی، اور میری کیفیت یہ ہو گئی کہ میرے پاس تو کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہو، کرائے کے کمرے میں ہاسٹل میں میں رہتا تھا، تو وہ کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں، اب کیا کریں جی روزہ رکھ لیا۔ اچھا روزہ رکھ لیا تو چلو روزہ تو ہمارے یہاں مغرب میں کھل جائے گا، اب مغرب ہوئی تو ختم ہو گیا، پانی پیا روزہ کھول لیا، اب بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن وہ ایک برکت کہ جی سوال نہیں کرنا مجھے۔ تو بتا رہے تھے کہ میں اپنے ایک دوست کے یہاں ملنے چلا گیا، اچھا، اور کھانے کے ٹائم ملنے گیا، اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے مطلب توجہ نہیں گئی یا جو بھی تھا معاملہ، انہوں نے نہیں پوچھا کھانے کو، یہ بیچارے ایسی واپس آ گئے، رات بھی بھوک میں گزری، تو اگلی صبح جو ہے وہ گھر سے پیسے پہنچ گیا، رقم پہنچ گیا۔ وہ یہ پرانی بات ہے، اس وقت بینکنگ سسٹم اتنا فعال نہیں ہوا تھا کہ جی آپ کے موبائل فون سے اور اس سے رقم پہنچ جائے، وہ منی آرڈر آتا تھا، یوں ایک لمبا کیس ہوتا تھا۔ تو بہرحال وہ رقم اگلے دن ملی تو کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے ہی پیسوں کا جو ہے نا کھانا خرید کے کھایا، اور مجھ پہ نکاہت ایسی تھی کہ مجھے چکر سے آتے تھے، اندھیرا آ رہا تھا میری آنکھوں کے آگے۔ تو یہ کردار کی خوبصورتیاں جو ہے نا آج بھی کہیں نہ کہیں اس کردار کی خوبصورتی میں ایک چیز اور بھی ہے، وہ بھی اسی طرح تفصیلی واقعہ ہے، وہ ایک امام صاحب کا ہے کہ وہ کچھ اس طرح کے حالات بنے شہر کے کہ کچھ جو وہ بس بالکل مارکیٹ بند، وہ لے کے بھی نہیں کھا سکتے تھے، اور جو گھر سے آتا تھا وہ کسی وجہ سے انہوں نے وہ بند ہو گیا تھا سلسلہ، وہ خرید کے کھاتے تھے، تو وہ حالات یہ کہ کہیں سے دکان بھی نہیں، تو وہ فرماتے وہ چاول کچھ تھے شاید رکھے، وہ وہی ابال کے بغیر کچھ نمک ڈال کے انہوں نے کھاتے رہے، لیکن سوال انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن یہاں ایک سوال ضرور بنتا ہے کہ جو آس پاس کے افراد تھے جو امام صاحب کے پاس جاتے، ان کو تو غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے آپ نے جو بات کی وقار بھائی، یہاں پہ میں عرض کروں یہ احساس کی بات ہے جی، یہ احساس کی بات ہے اور یہ نظروں کی بات ہے۔ صحیح، لوگ جو ہیں آپ کے ارد گرد جو بھی افراد، چاہے وہ والدین کی صورت میں ہوں، چاہے اولاد کی صورت میں ہوں، چاہے بہن بھائی خالہ ماموں تایا چاچا کی صورت میں ہوں، یا آپ کے کولیگز ہوں، یا آپ کے ماتحت افراد ہوں جو آپ سے جونیئر ہیں یا آپ کے سینئر ہوں، آپ کہیں پہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے کلاس فیلوز ہوں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جو آپ فرما رہے ہیں یہ ہے محسوسات کہ اس وقت اس فرد کو کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ تو اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہر انسان 100% درست فیصلے کر لے گا ہر وقت، لیکن اپنے اندر احساس پیدا کریں گے تو سامنے والے کی کیفیات یہ کا بھی جو ایک اندازہ گفتگو ہماری حسن سلوک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پر کردار اور اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ آخر یہ ہیرے ہیں تو اس ہیرے کو تراشا کس نے ہے۔ تو ایک بڑی زبردست جب موضوع کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا تو ایک کتاب آئی کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں کی، اس میں سے کچھ میں نے یہاں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، تو وہ ایک بڑی زبردست نصیحت میرے اس وقت سامنے بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا، اے ابو ہریرہ، لوگوں کے ساتھ ایسی خوشگوار زندگی گزارو کہ تمہاری غیر حاضری میں وہ تم سے ملنے کے مشتاق ہو۔ بڑی خوبصورت نصیحت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کافی ساری۔ فرمایا ابو ہریرہ، لوگوں کے ساتھ ایسی خوشگوار زندگی گزارو کہ وہ تمہاری غیر موجودگی میں تم سے ملنے کے مشتاق ہوں۔ کیا نسخہ ہے نا، اللہ اکبر۔ آگے پھر ارشاد فرمایا موجود ہو تو تمہاری ہم مجلسی اختیار کریں، جب تم موجود ہو تو وہ چاہیں کہ تمہارے ساتھ بیٹھے، اور جب مر جاؤ تو تم پر آنسو بہائیں۔ اللہ 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 اللہ۔
جب مر جاؤ تو تم پر کیسی مطلب وہ زندگی ہونی چاہیے کہ لوگ تم پر آنسو بہائیں. پھر فرمایا زمین والوں پر رحم کرو تو اللہ تم پر رحم فرمائے. اس کا خلاصہ ہے زمین والوں پر، یعنی یہ جو آخری جملہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو پیچھے نصیحتیں ہیں اس کا جو ہے عمل کا ایک راز بھی گویا کھل گیا کہ اگر تم لوگوں سے رحم کرو گے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو ظاہر ہے تبھی تو آدمی چاہے گا کہ یار یہ تو بڑا اچھا میرے ساتھ بیہیو کرتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھوں، اس کی صحبت اختیار کروں. اور جب وہ نہیں ہوگا تو اسے یاد کرے. اب جب میرا بیہیویئر ہی آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ مجھے کیا یاد کریں گے؟ اچھا تھوڑی دیر نہیں ہے تو سکون تو ہے. تو آپ اکھڑے نہ رہیں. جی بہت خوبصورت جو ہے وہ نصیحت. اسی طرح ایک اور نصیحت کہ اے ابو ہریرہ 3 چیزیں صدیقین کا شیوا رہی ہیں. 3 چیزیں صدیقین کا شیوا رہی ہیں. صدقہ چھپا کر دینا، اللہ، صدقہ چھپا کر دینا، عبادت چھپ چھپ کے کرنا، واہ، عبادت چھپ چھپ کے کرنا، اور رنج و غم پر پردہ ڈالنا. یعنی آپ کو رنج ہے، غم ہے، اس پہ پردہ ڈالے، صبر کرے. اور وہ لوگوں میں جو ہوتا ہے نا ذرا سا کانٹا چپ گیا تو آپ نے پورے محلے کو بتا دیا، بس کیا بتائیں. تو رنج و غم پر پردہ ڈالے. بڑی زبردست نصیحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت ابو ہریرہ کو فرمائی. اسی طرح اے ابو ہریرہ جو شخص حرام خواہشات سے منہ موڑ لے تو شیطان اس کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے. یا اللہ، کتنی احادیث ایسی ہیں. اللہ، ان احادیث کی تو خوبصورتی اپنی جگہ. جی میں نے ایسی احادیث جب پڑھی تو میرے ذہن میں ایک سوال گردش کرنے لگا، ایک سعادت جسے آپ کہہ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں یا ابا ہریرہ، یا ابا ہریرہ. واہ واہ، ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب کر کے پرٹیکولرلی جی وہ نصیحت فرما رہے ہیں. کیسی خوبصورت بات ہے. زبردست. اور فرمایا کہ جو اپنی حرام خواہشات سے منہ موڑ لے شیطان اس کے سائے سے بھاگتا ہے. اللہ، یعنی ہم تو کہتے ہیں شیطان سے بھاگنا ہے، اور جب خواہشات سے منہ موڑ لیا تو پھر شیطان اس سے دور بھاگتا ہے اور اللہ اس کو 70 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. واہ جی، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اسی طریقے سے اور بھی بڑی خوبصورت نصیحتیں ہیں. تو یہ نصیحتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور اس کو پھر اپنی زندگی کا حصہ بنایا. ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وقار بھائی، اگر ہم دیکھیں تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے وہ گوشے بیان ہو رہے ہیں کہ آج بھی معاشرے کو اس کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اور ہم میں سے شاید ہر کوئی شاکی ہو، شکایت کرنے والا ہو کہ جی معاشرے میں یہ چیز نظر نہیں آتی. یعنی بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو کہیں گے یار لوگ اپنے کام خود نہیں کرتے. صحیح بات. اچھا، ایک معاملہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ہی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پاجامہ خرید فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اٹھا لیتا ہوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی اب وہ گفتگو کا بھی ایک حسن ہے. فرمایا جو مالک ہے وہ زیادہ حقدار ہے اٹھانے کا، تو خود ہی اٹھا کے چلے. تو ایک یہ کہ اپنے کام خود کریں، سوال نہ کریں، جیسے وقار بھائی بیان فرما رہے تھے، اتنی پیاری پیاری نصیحتیں ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں نا تو اہل خانہ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے اس حوالے سے ہمیں کیا رہا؟ جی اس حوالے سے عرض کرتے ہوئے ایک اور نصیحت بڑی زبردست تھی اور میں نے کہا وہ ایک وظیفہ بھی ہو جائے گا کہ لوگوں کو پریشانی اور تنگیاں زندگی میں رہتی ہیں. تو اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ جب کبھی دنیاوی معاملات میں کوئی دشواری پیش آئے یا تم کسی تنگی و پریشانی کا شکار ہو جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی عظیم زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، پروردگار عالم یقیناً تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. اور ارشاد فرمایا حتیٰ کہ اگر تم ظالموں کے ہاتھوں قیدی بھی بنا لیے جاؤ تب بھی اس کا ورد کرو گے، اللہ پاک آسانیاں عطا فرما دے گا. تو اگر پریشانی میں ہے، مشکلات میں ہے تو کردار ابو ہریرہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور ساتھ میں جو وظیفہ مل گیا اس کا بھی ورد کریں حدیث پاک کے تحت. جی انشاءاللہ آسانیاں ملیں گی. اور جہاں تک آپ نے جو بات کی کہ ہمارا کردار اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے، تو خاص طور پر جو آپ کی والدہ کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ تھی اور اس اٹیچمنٹ کا جو انہوں نے درست گویا استعمال کیا، یعنی ان کی جو محبت تھی اور جو محبت کا درست تقاضا تھا اس پر کس طرح عمل کیا. بڑی مطلب آپ محبت کیا کرتے تھے. اور یہاں تک ملتا ہے کہ خیر پہلے تو ایمان نہیں لائی تھی، پھر ایمان لانے کا واقعہ، یہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ محبت پھر محبت کا درست استعمال، کہ مجھے جس سے محبت ہے اس کو میں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں. اللہ، جیسے مجھے محبت ہے، جو محبوب ہوتا ہے اس کو کسی بھی برائی اور تنگی سے بچانے کی خواہش ہوا کرتی ہے. میرا محبوب جہنم میں چلا جائے
یہ کیسے گوا رہا ہے؟ تو جس سے محبت ہے اس کو اچھائی کی طرف لایا جاتا ہے. تو والدہ سے بڑی محبت تھی لیکن یہ صاحب ایمان نہیں تھی. اچھا یہ ایمان کی دعوت دیتے رہتے نا، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، والدہ سے محبت ہے، ایمان لے آئے، اب وہ نہیں لا رہی، وہ اپنے قدیم آبائی دین پر قدیم آبائی دین پر جو ہے. اور یہاں تک ایک دفعہ ملتا ہے کہ انہوں نے بڑے سخت ریئیکشن بھی دیا. تو حضرت ابو ہریرہ بڑے غمزدہ ہوئے نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ مطلب میں ان کو گویا جنت کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ کیا مطلب کر رہی ہیں. روتے روتے اب دیکھیے گا محبت ہے جس سے، تو اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اس کی یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کر دی. اللہ اللہ اللہ. والدہ کے لیے دعا کرا رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اڑ جاتے ہیں، وہاں والدہ کی قسمت پلٹ جاتی. سبحان اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے. یہ گھر جاتے ہیں تو دروازے پر انہیں پانی گرنے کی آواز آنے لگتی ہے، گویا اندر غسل ہو رہا ہے. تو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلتا ہے، نہیں والدہ غسل کر کر کپڑے پہن کر وہ آ چکی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول. اللہ، وہاں دعا ہوئی ہے، وہاں اور دعا یہاں ایمان ہوئی کی ہے، نعمت مل گئی. یہاں قسمت تبدیل ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ آپ خوش ہو جاتے ہیں. یہ واقعہ پڑھے بڑا مزہ آتا ہے. پہلے روتے ہوئے گئے تھے، اب جو ہے وہ مسکراتے اور خوشی خوشی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے. یا رسول اللہ میری والدہ ایمان لے کر آ گئی. ایسی خوشی ان کو. اور پھر وہ دعا کرواتے کہ یا رسول اللہ اب مزید دعا کر دیجئے کہ. اور یہ یقین جانیے مہروز بھائی، یہ بات تو خیر میں نے بہت پہلے بھی پڑھی تھی، اور جب بھی مطلب میں نے کہا کہ صحابہ اکرام کا ذکر سنتے رہتے تھے، یہ بات مجھے پتہ نہیں تھی یہ دعا جو میں عرض کرنے لگا ہوں. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ صحابہ میں شان سنتے ایک لگاؤ ہو جاتا ہے کسی خاص شخصیت سے. تو حضرت ابو ہریرہ کی نا ایک خاص محبت فیل ہوتی تھی. اور خاص طور پہ جو یہ ابو ہریرہ بلی کے بچے سے ان کی محبت، یعنی تو یہ بڑا نا میرے دل میں ان سے بڑی فیلنگ تھی. تو یہ جب میں نے پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کروائی کہ آپ دعا کر دیجئے کہ میں اور میری والدہ ہر مومن اور مومنہ کے دل میں محبوب ہو جائیں. اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کر دی کہ یا اللہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کو ہر مومن اور مومنہ کا محبوب بنا دے، ان کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہر جو ہے وہ مومن مجھ سے محبت کرنے والا بنا. تو اس کے بعد مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی کہ ان کی محبت الحمدللہ میں پہلے ایک الگ سے فیل کرتا تھا. تو ان کو یہ خاص دعا بھی حاصل ہے. تو الحمدللہ جو ان سے محبت. اس حدیث کے تحت یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا نا کہ انہوں نے دعا کرائی کہ میری اور میری والدہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں مومن کے دل میں آ جائے. تو اس حدیث کے تحت شارحین نے بات بیان فرمائی کہ جو مومن ہوگا نا اس کے دل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محبت ہوگی. یہ ایک طرح سے ایمان کی ایک کسوٹی بھی ہے، نشانی بھی ہے. صحابہ سے محبت ہے. تو حضرت ابو ہریرہ سے خصوصیت کے ساتھ دعائے مصطفیٰ کا پھر اثر ہے، وہ ہے نا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اچھا یہ میروز بھائی ان میں صحابہ کرام کا جذبہ اور کوڑن دیکھیں جی، جس طرح انہوں نے اپنی والدہ کے لیے چاہا کہ جو ہے وہ قبول اسلام، اور یہ سارا واقعہ بھی آپ بیان ہوا ہے. تو یہ خود کس طریقے سے ایمان لے کر آئے تھے؟ تو ہوا یہ تھا کہ یمن میں ایک صحابی تھے، اس وقت وہ ایمانی بعد میں جب ایمان لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو فیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سرکار کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوئے ایمان قبول کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اب تم اپنی قوم میں جانا اور وہاں جا کر جو ہے اسلام کی تبلیغ کرنا. اب یہ یہاں پہنچے. اب جب یہ واپسی یمن آئے ہیں تو ان پر انفرادی کوشش کی، ان کو اسلام کی دعوت دی حضرت ابو ہریرہ کو. جی، تو ان کی انفرادی کوشش کا اثر رہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. تو یہ انداز دیکھیں. دین اسلام یہاں پہ دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے جو کی پہلے اس پہ عرض کر دوں کہ دین اسلام ایسا خوبصورت ہے نا، اس کی تعلیمات اگر صحیح طریقے سے اچھے انداز پہ بیان کی جائیں تو اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی کوئی سلیم الطبع شخص، یعنی نا قید سلیم الطبع لفظ ہے مشکل، جس کی عقل سلامت ہے، جس کی عقل کیا کہیں گے، یہی ایسا عقل سلامت ہے، اب اس سے زیادہ آسان کیا ہو سکتا ہے، جس کی عقل میں فطور نہیں آیا نا، ٹیڑھا پن نہیں آیا، سلامت ہے، تو وہ دین اسلام کو ماننے، اس کا اقرار کرنے اور اس کو درست سمجھے بغیر آگے ایک قدم نہیں بڑھا سکتا. اس میں یہ جو خود طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کا واقعہ ہے، جو یہ خود ایمان لائے تھے. تو یہ بڑے زبردست شاعر تھے. جب یہ یہاں آئے
تو ان کو کان بھر دیے کہ بھائی ان کی بات نہیں سننا جی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ کانوں میں روئی ڈال کے پھرتے تھے کہ کہیں میں ان کی بات نہ سن لوں. تو ایک مرتبہ کوئی روئی ہٹ گئی ہوگی یا کچھ بھی ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سن لی تھوڑی سی، اس کے بعد کہتے ہیں یار یہ کلام تو ہے، میں خود شاعر ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر حاضر ہو گئے اور اس کی اب مجھے سنائیے. پھر کہنے لگے میں عقل رکھتا ہوں، شعور رکھتا ہوں، یہ کیا بات ہوئی، بات ہی نہیں سنوں. پھر جب سنی تو زندگی پلٹ گئی. وہ آپ کی بات. تو جو جتنا زیادہ سمجھدار ہوتا ہے نا، جتنا زیادہ عقل مند ہوتا ہے، اور میں آج کے تناظر میں کئی کتابیں وغیرہ پڑھی نا، تو اس میں ایسی فیلنگ آئی کہ جو اپنی فیلڈ کا ماہر ہے نا، ضروری نہیں وہ فیلڈ دین سے ریلیٹڈ ہو، دین سے ریلیٹڈ ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، اپنی فیلڈ میں ماہر ہے. پھر جب اس نے دین اسلام کا مطالعہ کیا نا، صحیح. تو وہ زیادہ امپریس ہوا اپنی فیلڈ کی بات سے جی. کہ جیسے طب کی بات ہے، ڈاکٹرز ہیں، تو یہ ڈاکٹرز تو اپنی جو بھی ڈاکٹری آج کل چل رہی ہے اسی کے ڈاکٹر ہیں، میڈیکل. لیکن جب یہ طب نبوی پڑھتے ہیں، اس پہ تحقیقات ہوتی ہیں، تو ان کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے. اسی طریقے سے تعمیراتی اگر کوئی پہلوؤں میں مثال کے طور پہ بیان کروں، تو وہ ایک معمار جو ہے، آرکیٹیکچر جو ہے، وہ جب وہ باتیں سنتا ہے تو وہ متاثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری باتیں. ایک شخص کا میں نے پڑھا، وہ ایک روایت میں ہے کہ شہر زیادہ وسیع نہ ہو، یہ مضمون ہے روایت کا نا، کہ نئے شہر آباد کیے جائیں اور شہر زیادہ وسیع نہ ہو، پھیلے نہیں، یہ نقصان دہ ہے. تو اس روایت کو پڑھ کر نا، وہ ایک اسی طریقے کے علم کا ماہر شخص تھا، وہ بہت متاثر ہوا کہ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرما دیا. تو دین اسلام کی تعلیمات بڑی خوبصورت ہیں. دوسری بات جو وقار بھائی نے بات لی تھی، میں اس کو چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم لے لیں، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے، کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2-3 باتیں ہوئی نا آج سلسلے میں، اس کے لیے بھی دعا کرائی، اس کے لیے بھی دعا کری، یاد نہیں رہتی، حافظہ مضبوط کر دیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. والدہ ایمان نہیں لاتی، دعا کروانی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. والدہ ایمان لے آئیں، اب محبت بڑھوانی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یہ ایک نہیں ہے، صرف حضرت ابو ہریرہ کے جو اس وقت سلسلے میں بیان ہوئے، کم از کم 3 باتیں یہ بیان ہوئی ہیں جو احادیث میں آئی ہیں. دیگر صحابہ کا بھی یہی معمول تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ماننا اور عمل کرنا یہ تھا کہ مسئلہ کوئی بھی ہو، سبحان اللہ، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہو کر ہی حل ہونا ہے. کیا بات. اور وہ حاضر ہو جایا کرتے تھے. تو آج جو امت مسلمہ ہے، جو ہم ہیں، الحمدللہ عاشقان رسول ہیں، ہمارے مسائل کا حل بھی بارگاہ رسالت میں حاضری ہے. ہمارے مسائل کا حل بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہے. اس سیرت کو اپنانا ہے. ایک کاش ہم یہ اپنانے والے بن جائیں. ہماری حالت وہ ہی بھی ہے کہ ایک شخص بیمار ہو، ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر اسے نسخہ لکھ کے دے، دوائیں لکھ کے دے کہ جناب آپ بیمار ہیں، آپ کی بیماری پکڑ میں آ گئی، یہ بیماری، آپ کو یہ تکلیف ہے، یہ 7 دن کا نسخہ ہے، 7 دن کی دوائیاں ہیں، یہ کیپسول آپ نے صبح دوپہر شام لینے ہیں، یہ ٹیبلٹس لینی ہے، اور یہ انجیکشن بھی لگواتے ہوئے جائیے گا آپ. لیکن جناب وہ ڈاکٹر کو دکھا کے باہر نکلے، پرچہ جیب میں رکھے اور جا کے گھر پہ سو جائے، بلکہ جاگتا ہی رہے، بیمار ہے تو کیا نیند آئے گی بیمار شخص کو. تو اب وہ شکوہ شکایت کرے گا تو بھائی مسئلہ یہ ہے، ڈاکٹر سے کیا شکوہ شکایت کرنا، اس نے تو آپ کو حل بتا دیا تھا، آپ نے اس پہ عمل کیا نہیں کیا. اچھا پھر بعض ایسے وہ دوائیاں تو کھا رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن پرہیز نہیں کر رہے، پرہیز نہیں، گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا. تو یہ چیزیں پریکٹیکلی ہم اپنائیں گے تو پھر ہمیں اب اس کی جو برکتیں ہیں اور جو اس کی رحمتیں ہیں ان سے حصہ بھی ملے گا. بس آخری ایک گفتگو کرنی ہے. وقار بھائی آپ کی طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جو ہم بیان کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں. ایک بڑی تنگی میں گزرا، وقار بھائی نے فرمایا اصحاب صفہ میں تھے، یہ بڑی تنگی تھی، کھانے پینے کی پرابلم تھی، دیگر مشکلات تھیں، پہننے اوڑھنے کی بھی پرابلم تھی، مشکلات میں زندگی گزاری. پھر زندگی کا وہ فیز بھی آیا ان پر کہ جب جو ہے خوشحالی آ گئی، اور خوشحالی تو آئی ان کے پاس، انہوں نے گھر بھی بنایا، شادی بھی کی، اولاد بھی ہوئی، لیکن اس خوشحالی نے ان کو کچھ نہیں کیا. یعنی یہ وہی اپنی سادہ طبیعت رہے، یہ وہی سنتوں کے عامل رہے، یہ وہی خوف خدا والے رہے. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا، ذرا سا علم آ جائے، ذرا سا منصب آ جائے، ذرا سا مال و دولت آ جائے تو جناب کے جو ہے وہ مزاج ہی نہیں مل رہے ہوتے. تو ان کی عبادات کیسی تھی، اگر مختصراً 1 منٹ میں بیان. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ، اور یہ آخر تک ان کا معمول رہا، 1000 رکعت نوافل پڑھتے تھے، 1000 نوافل. اور ان کے جو پوتے ہیں
نعیم بن محرز یہ کہتے ہیں کہ ایک دھاگا رکھا ہوا تھا ان کے پاس اور دھاگے پہ گٹھانیں لگائی ہوئی تھیں، تو 1000 گٹھانیں لگی ہوئی تھی، اس پہ تسبیح پڑھتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، روزانہ کا معمول تھا، اور کہتے ہیں کہ سوتے نہیں تھے جب تک جو ہے وہ تسبیح نہ پڑھ لیں۔ اسی طرح خود فرماتے ہیں کہ میرا روز کا معمول ہے، اور یہ آخر تک آپ کے معمول چلتا رہا، کہ 12000 مرتبہ استغفار آپ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور نفلی روزوں کی بات کریں تو نفلی روزے اس قدر رکھا کرتے تھے کہ 3 روزے جو ہے آپ ہر مہینے کے آغاز میں رکھا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ اس طرح بھی ہوا، آپ سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران جو ہے وہ کھانے کا وقت ہو گیا، آپ نفل نماز میں مشغول ہو گئے، تو کسی نے کسی کو بھیجا کہ بھئی آپ ان کو بلا کے لے کر آئیں، کھانے کا وقت ہو گیا۔ یہ نماز سے فارغ ہوئے پیغام دیا کہ جو ہے نا میں روزے سے ہوں۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد بھی اینڈ ہونے لگا تھا وہاں کھانا، تو آپ جو ہے پہنچے اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب لوگ جو پیغام لے کر گیا تو اس کو گھور کے دیکھنے لگے، بھئی تم نے تو کہا تھا کہ روزے سے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے اللہ کی قسم کھائی کہ بھئی میں نے سچ کہا کہ مجھے جو ہے وہ انہوں نے یہی کہا تو میں نے آپ کو بتا دیا آگے۔ تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، اور مجھ تک جو ہے وہ ایک روایت پہنچی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو ماہ رمضان کے روزے اور ہر مہینے 3 روزے رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی، یہ ایسا ہو جاتا ہے گویا جو ہے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ تو یوں جو ہے میں شروع کے 3 دن جو ہے روزے رکھ چکا تھا، تو گویا میں روزے کی حالت میں ہوں، تو میں بھی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ صحیح تھا۔ تو یوں ایک چٹکلا ایک علمی بات تھی، اب ہم میں سے کوئی نہ یہ اپنا لے کہ پتہ چلا جناب یوں روزے رکھنے کے بعد جناب وہ کہہ رہا ہے، تو پھر سمجھنا سمجھانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ وہ تو نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، تو ان کا سمجھنا سمجھانا آسان تھا، ہمارے یہ تو جی ہاں بالکل۔ بہرحال یہ کہ 3 روزے کا آپ کا معمول تھا، ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے آپ، ہمیں بھی رکھنے چاہیے۔ اچھا ایک آخری بات یہ، ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے یہاں پہ مہمان رہا، 7 دن تک میں آپ کے یہاں مہمان رہا، تو میں نے دیکھا آپ کے گھر کا معمول یہ تھا کہ رات میں نے دیکھا کہ کبھی آپ کی زوجہ اٹھتی نماز پڑھتی اس کے بعد آرام کر دیتی، کبھی آپ کا جو خادم تھا وہ اٹھتا وہ آپ نماز پڑھ کے سو جاتا، کبھی آپ اٹھتے نماز پڑھتے سو جاتے، یعنی تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک جاگتا تھا اور ایک سوتا تھا، یعنی پوری رات عبادت ہونے والا گھر، رات عبادت ہوتی ہے، اور اس میں تقسیم کاری ہوئی تھی۔ تو اگر ہم بھی اللہ کرے ایسا کوئی ہمارے گھر میں ماحول بنے کہ جو ہے وہ چلو درود خوانی لے کے بیٹھ جائیں گھر میں، کوئی چیزیں سب گھر والے مل کے پڑھ لیں، اس طرح آج بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر قرآن ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، بھئی آپ نے اتنے پارے پڑھنے، آپ نے اتنے پڑھنے، آپ نے اتنے پڑھنے، تو ماشاءاللہ پورے ہفتے میں ایک فیملی جو ہے پورا قرآن ختم کر لیتی ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، جی جو وقار بھائی آپ فرما رہے ہیں ہو سب کچھ سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ مدرسے سے بچے بلوا لیں گے، یار دوستوں کو بلوا لیں گے تو وہ بھی کریں گے، چلیں وہ بھی اچھا ہی ہے، قرآن پڑھا جائے گا، درود پڑھا جائے گا، استغفار کی جائے گی، اچھی ہے، لیکن جو وقار بھائی نے بات کی ہمارے، یہ بڑی اہم ہے کہ اپنے گھر میں کچھ معمول کریں، درس فیضان سنت ہی شروع کر دیں، کم از کم درس فیضان سنت شروع کر دیں، اور اس کی برکت سے ذکر و اذکار بھی ہو جائیں گے۔ تو اپنے گھر میں درس فیضان سنت شروع کر دیں، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے، علم دین پہنچانے کی نیت سے، سیرت پر شریعت پر عمل کرنے کی نیت سے، عمل کروانے کی نیت سے۔ اللہ ہمیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے صدقے میں باعمل بنائے، عشق رسول عطا فرمائے، خوف خدا عطا فرمائے، علم دین سے مزین فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے، ایسا علم عطا فرمائے کہ جو ہمیں آخرت کی طرف لے کے جائے، نہ کہ دنیا میں مستغرق کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔